وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 بڑے باطل فرقے تھے، یہودی، نصرانی اور مکہ کے مشرک۔ یہ 3 بڑے فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ یہودی بھی نبیوں ولیوں کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے، اور نصرانی بھی نبیوں ولیوں کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے، اور مکہ کے مشرک بھی نبیوں ولیوں کو بلکہ فرشتوں کو بھی اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد، مضبوط عہد، مضبوط پختہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے لیا۔ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ نہ عبادت کرو مگر کس کی؟ اللہ۔ یہ عبادت عہد لیا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ پختہ کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اور ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم ہے اللہ کا کہ عبادت کس کی ہوگی؟ ہماری شریعت میں بھی یہی اللہ پاک کا حکم ہے، ہمارے نبی کی شریعت میں کہ عبادت جو ہوگی صرف اللہ کی ہوگی، کسی نبی کی، ولی کی، پیر فقیر کی، مولوی کی، فرشتے کی، کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بندگی، عبادت یہ اللہ کا، اللہ کی ہوگی۔ پہلے میں نے کئی مرتبہ بتلایا ہے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں عبادت کی؟ 2، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ یہ دھیان رکھنا، یاد کر لو سارے حضرات۔ اور عملی عبادت، عبادت کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ اعتقادی عبادت کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایک قسم۔ اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک۔ عبادت کتنی قسمیں ہیں؟ 2، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ پھر اعتقادی عبادت کی 2 قسمیں ہیں، کون سی؟ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ۔ یہ یاد رکھنا، ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رشتے دار ہیں۔ یہ ہے اللہ پاک اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ باقی اللہ پاک اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہوگی، ایک اکیلے کی بات ہوگی۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی۔ ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رشتے دار ہیں۔ ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، رشتے دار بھی، بچے بھی ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہیں۔ اللہ پاک کیا ہے؟ قل هو اللہ، اللہ ایک اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اور اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اور دوسری قسم اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں اللہ کوئی شریک ہے۔ صفات کیا ہے؟ کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی صفات، ہر شے کو پیدا کرنا، پیدا کیا یہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ ایک ذرے کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ۔ جتنی بھی 18,000 یا 14 سب کوئی کائنات اللہ کی مخلوق ہے، تو سب کا خالق کون ہے؟ یہ ہے اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دوسری قسم ہے اعتقادی عبادت کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اعتقادی عبادت پہلی قسم۔ اور دوسری قسم اعتقادی عبادت اللہ اپنی صفات میں
ہر شے کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں، ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ ہم مالک ہیں مکان کے، دکان کے، عارضی مالک ہیں، اللہ حقیقی مالک ہے، ابدی دائمی سچا سچا مالک کون ہے؟ ہر شے کا اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، ہر شے کا کنٹرولر بھی اللہ ہے، اللہ اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک خالقیت میں صفت میں کوئی شریک ہے، نہ مالکیت میں کوئی شریک ہے، اور نہ یہ کنٹرول والی جو صفت ہے، ہر شے پہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ ایک ریت کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کوئی پتا درخت کا نہیں حرکت کر سکتا، کوئی سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا۔ ہر شے پہ کس کا کنٹرول ہے؟ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، اس صرف میں خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، کنٹرولر ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ ہر شے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ بات ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی ہر شے پہ قادر، اس میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں، ہر شے پہ قادر کوئی، پھر ہر جگہ موجود صرف اللہ ہے، یہ اللہ کی اور کوئی ہر جگہ موجود نہیں، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے اور ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ 7 چیزیں آپ یاد رکھیں، اللہ بڑی صفات والی صفات، اور بھی اللہ کی بڑی صفتیں ہیں، لیکن یہ میں سب آ جائیں گے انشاءاللہ کہ ہر شے کا خالق بھی کون ہے، ہر شے کا مالک بھی کون ہے، ہر شے کا کنٹرولر بھی کون ہے، ہر شے کا قادر بھی کون ہے، ہر جگہ موجود بھی کون ہے، ہر چیز کو جاننے والا بھی کون ہے، ہر چیز عطا کرنے والا بھی کون ہے۔ یہ سب یاد ہے، تعلق کل کو میں نے سنی ہے انشاءاللہ۔ عبادت کی قسمیں بھی، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ اعتقادی عبادت کی 2 قسمیں ہیں، اللہ اپنی ذات میں بہت بڑا شریک ہے، اپنی صفات میں بہت زیادہ شریک ہے۔ ذات میں کیسے شریک ہے کہ اللہ کے نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچے، رشتہ دار، اللہ کی ہے، ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اور صفات، اللہ اپنی صفات دوسری اعتقادی بات کی، اللہ اپنی صفات میں کہا تھا وہ شریک ہے، خالق ہونا اللہ کی صفت ہے، مالک ہونا، رازق ہونا، اور ہر جگہ موجود ہونا، ہر شے میں کنٹرول ہونا، ہر شے میں قادر ہونا، ہر شے عطا کرنا، ہر چیز کو جاننا، یہ اللہ کی کوئی شرط نہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر عملی عبادت، عملی عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، مالی۔ جو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ عبادت ہے۔ التحیات للہ، قولی عبادت للہ، کس کے لیے؟ والصلوات، فعلی عبادت، یہ بھی کس کے لیے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے؟ یہ آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ، قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، والصلوات، فعلی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور والطیبات اللہ کے لیے۔ قولی بات کے زبان سے بھی بات کی جاتی ہے، سب شور پکار مانگنا، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اللہ سے مانگا ہے، کسی سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا، اللہ کا یہ عبادت ہے، قولی عبادت۔ التحیات للہ، قولی زبان سے یہ بات ہے اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ والصلوات، سجدہ، یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ والطیبات، مالی عبادت، بکرا، چھترا، دیگ، نظر، نیاز، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر، اللہ کو راضی کرنا، خود ثواب اس کو مرضی پہنچتا۔ اگر اللہ پاک کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے کسی اور کو، تو پھر کیا یہ شرک بن جائے گا؟ یہ شرک بن جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے ہی نہیں، نظر نیاز سے، بکرے چھترے سے ثواب بھی بنا ملے، کوئی نہیں کام ہے دیکھیے گا، مقصد یہی کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ کا مقصد نہیں ہے بات پوری ہو، آپ بات پڑھتے ہیں، یہاں پڑھنے بیٹھے ہو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات، جو بھی نیکی کام کرو، مقصد کیا ہو؟ کون راضی ہو؟ اللہ کے خلاف مقصد یہی نہیں ہے، کوئی ثواب کہاں سے لینا ہے، کوئی بات کیسے بنے گی؟ اس لیے یہ تینوں عملی بات کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، مالی۔ پکارنا بھی کس سے ہے؟ کس کو ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ یہ قولی بات ہے، یہ اللہ سے۔ اور فعلی بات، رکوع سجدہ کس کو کرنا ہے؟ یہ فعلی بات ہے۔ طیبات، نظر نیاز، بکرا، چھترا، دیگ، یہ کس کے نام کی دینی ہے؟ ثواب کو جاؤ جس کو مرضی۔ بزرگوں کو ثواب کی ضرورت، بکرے، چھترے، دیگے بزرگوں نے کیا کرنی ہے؟ کیا کریں گے؟ ان ثواب ہوتا ہے، شاید عبد القادر جیلانی حق بول دو، بڑی گیانی، چھوٹی گیانی، حق بول دو، لیکن مقصد کیا ہو کہ کون راضی ہو؟ اللہ۔ اگر اللہ راضی نہیں، یہ مقصد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو کہ میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا، یہ شرک ہے، یہ شرک بن جائے گا۔ کام کرنے والا کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ بگڑے بنانے والا کون ہے؟ آسمانی پیدا کرنے والا کون؟ یا
قبول کرا دی جاتی ہے، ثواب پہنچاؤ کہ اللہ اس دیگ کا دودھ کی کھیر کی دیگ جو ہے یہ جو ہے بڑی 11 چھوٹی اس کا ثواب پہنچے، باقی اللہ یہ تیرے نام پہ ہے دیگ، تجھ کو راضی کر تجھ کو خوش کرنے کے لیے یہ دیگ ہے، یہ مطلب وہ تو خلاف کر اللہ کی رضا مطلب اللہ کی رضا نہیں ہے کو اور کو راضی کرنا مقصد ہوگا پھر اسی اب سمجھا کر ہی بات کیا ہوتی یہ باتیں کسی میں نے بدلا دی، یہ پھر یاد کر لیں ایک دوسرے سے جب آپ فارغ ہونا تو گپے نہ مارا کریں، آپ تقریر نہ کیے کہ کئی ساری ایسی ایسی باتیں کرتے کیا کرتے ہیں ایسی گفتگو کرتے ہیں، چھوڑو ساری گفتگو یہ پڑھتے ہو یہ یاد کرو یہ دین نشین کرو، اس کو کیا روپین کیا کہتے ہیں آپ لوگ بار بار دوہراؤ، بیٹھو 2-2 3 بیٹھو 10 منٹ بیٹھو سارے ساتھی کیا پڑھا ہے آپ نے وہاں کھول کے بیٹھ جاؤ تو اس ایپ کا مطلب کیا ہے، اس ایپ کا مطلب کیا ہے، کون سا مسئلہ رہ گیا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ یہ کرو، یعنی کوئی باہر کھیل رہا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے کوئی سیاسی گفتگو یہ چھوڑو کہ پیدا کیا ہے اس کا، حاضر ہو کے بیٹھو ذہن کو کھول کے بیٹھو کہ زیادہ مبارک لگا جائے تو اگر ادھر سے ادھر سے نکالے پیدا کیا اس کو ضبط کرو، اللہ کے کلام ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کا قرآن ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، تو اللہ راضی رب راضی سارا جا کے راضی ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اس سے اللہ راضی ہوئے پیچھے شے کی نہیں رہ گئی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے قرآن میں دعا کریں۔ کیا کرنا ہے کہ ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کسی کی عبادت نہیں کرنی، کس کی عبادت کرنی ہے، یہ وہی لا ہے کلمے میں لا ہے لا الہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، کون معبود ہے اللہ معبود ہے، لا تعبدون الا اللہ، کسی کی عبادت نہیں کرنی، کس کی بات کرنی ہے، کوئی لفظ ہے الا اللہ، اللہ کی بات ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی، کسی فرشتے کی، کسی مولوی کی، بڑے کی، چھوٹے کی، 18,000 کروڑ بیچ مخلوق کسی کی بندگی نہیں ہوگی، کسی کی بات نہیں، بات کس کی ہوگی کر کی بات کس میں نے آپ کو بتلا رہی ہے کہ یہ باتیں وبالوالدین احسانا، اور دوسرا عہد کیا لیا اللہ پاک نے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنی ہے، نیکی کرنی، یہ بھی عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنی ہے، نیکی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے دیکھو اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ نا پہلے اپنا حق ہے اللہ کا، پھر کیا بیان فرمایا ماں باپ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنہار ہے، اللہ حقیقی پروردگار ہے، پالنہار ہے، لیکن ماں باپ بھی ظاہرہ لحاظ سے پرورش کرتے ہیں بچے کی، کھانا کھلاتے ہیں بچے کو، پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، فروٹ پلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، نہلاتے ہیں، گرمی سردی ساری دور جائے خیال رکھتے ہیں ماں باپ بچے کو، یہ ظاہرہ لحاظ سے ماں باپ بھی پرورش کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا۔ پھر دیکھو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے نا سنتے رہتے تم کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے اور ماں باپ بھی اپنے بچے سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھی خالص ہوتی ہے بندے کے ساتھ، ملاوٹ نہیں ہوتی، ماں باپ کی محبت بھی بچے کے ساتھ خالص ہوتی ہے، ملاوٹ نہیں، ماں باپ کی بچے سے محبت اس میں کیا ہوتی ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے بندے کے ساتھ، وہ بھی کیا ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے۔ آپ نے کسی اور بچے سے پیار کرے یا نہ کرے، ماں باپ اپنے بچے سے ضرور پیار کرتے ہیں۔ ہاں کسی بادشاہ نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ تجھ کو جو سب سے بچہ اچھا لگے نا کل کو وہ میرے پاس لے گیا۔ کسی بادشاہ نے ملازمہ سے کہا، اس کا اپنی ایک بچہ تھا، 8 دن کا نہایا ہوا تھا، کپڑے پھٹے پرانے سفید، وہی اٹھا کے لے نوکرانی کہ بادشاہ میں آپ بچہ سونا، بادشاہ اس سے گندا بچہ برا بچہ اور ہے کو یہ کہاں سونا ہے، نوکرا نے کہا بادشاہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، میری آنکھ سے دیکھ، میرے نزدیک اس بچے سے اعلیٰ بچہ اور ہے ہی کوئی نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میری آنکھ سے دیکھ، مجھے کسی کی نہیں سنا یہ اللہ پاک بھی اپنے بندے پہ احسان کرتا ہے اور ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں اپنی اولاد پہ احسان کرتے ہیں۔ اللہ اپنے احسان کا معاوضہ نہیں لیتا اور ماں باپ بھی اپنے احسان کا اولاد سے معاوضہ نہیں لیتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نشکر لی ولی والدیک، تو میرے بندے اللہ کا میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا۔ سنت علماء بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کا شکریہ جس نے 5 نمازیں پڑھ دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کر دی اس نے ماں باپ کا شکر ادا کر دیا۔ بخاری شریف ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ہے کہ پچھلے زمانے میں 3 آدمی تھے، وہ غار میں بند ہو گئے، وہ آندھی وغیرہ آئے بعد غار میں اوپر سے پتھر آیا ہے بہت بڑا، وہ غار کے منہ کیا بہت بڑا پتھر بند ہو گئے، اور کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے؟ ہر آدمی اپنا کوئی نہ کوئی زندگی کے نیک عمل اللہ کے دربار میں پیش کرے، اس سے دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ اگر یہ نیک عمل ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس پتھر کو دور کرے۔ 2 شخصوں نے میں سے اپنے کو نیک عمل زندگی کے کیے ہوئے اللہ کے دربار پیش کرے، دعا مانگے، وہ پتھر تھوڑا تھوڑا ہٹ گیا، ایک دن بعد تھوڑا ہٹ گیا، دوسرے دعا لیکن وہ پتھر باقی ہے۔ اب تیسرا آدمی جو وہ اپنی بات شروع کرتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں ایک چرواہا ہوں، بکری چراتا ہوں، شام کو بکریوں گھر میں لا کے بکریوں کا دودھ نکال کے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر بعد میں پیتا ہوں، میرے 20 بچے پیتے ہیں، یا اللہ میری یہ روٹین ہے، میرا یہ طریقہ ہے۔ لیکن ایک دن اللہ پاک مجھے جنگل میں دیر ہو گئی، یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، اندھیرا ہو گیا، میرے ماں باپ میرا انتظار کر کے سو گئے، میں لیٹ پہنچا، بکریوں کا دودھ نکالا، برتن میں ڈالا دودھ کو، اور دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے سروں کے بعد کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی نے کہا ہمارا کیا قصور ہے اس میں، تیرے ماں باپ سو گئے، ہمارا دودھ تو دے، ہمیں بچوں کا دودھ دے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بے قصور پر، لیکن اگر میں نے آج تم کو دودھ پہلے دے دیا میری روٹین میں فرق آ جائے گا، میری محبت میں فرق آ جائے گا۔ یا اللہ ساری رات میری بیوی بھی بھوکی، میرے بچے بھی بھوکے، میں بھی بھوکا، میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے سر کے پاس ساری رات خدا پر رجولے کھڑا رہا، جب میری ماں اٹھیں میں دودھ پیش کروں گا، اگر اللہ یہ دیکھتی ہے تو ہم کو اس مصیبت سے بچا دے، کہہ کے دعا مانگی، پتھر پڑے، پتھر چل پڑے چلے، بارش نہیں بڑھا گیا۔ ادھر ایک حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ کے ولی تھے، جنگل میں یہ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے، جنگل میں رہتے تھے، کیا کہتے ہیں جھونپڑی نہیں ہوئی، کلی کھائی ہوئی جنگل میں، وہاں اللہ کرتے تھے۔ وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز ماری، یہ نماز پڑھ رہے تھے، سوچے میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، تمہاری بات سنوں گا، میں غصہ کر گیا، اچھا اور بھول گیا جب تمہیں دودھ بھی نہیں پینا آتا تھا، جب بولنا بھی نہیں آتا تھا، بڑا ہو گیا بھول گیا، جا کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے، ماں غصہ آیا، جملے نکل گئے، جا کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے۔ اس جنگل کے اندر جہاں صاحب رہتے تھے، ایک چرواہا بکری چراتا تھا، تو وہاں اس دور میں ایک عورت نے کسی نجائز بچے کو جنم دیا، تو انہیں پوچھا بچہ کس کا، تیری شادی نہیں ہوئی؟ اس عورت نے کہہ دی حضرت جبیر صاحب کا ہے، اللہ کے ولی کا بچہ ہے، اس کا باپ وہ ہے۔ اب ان کو غصہ چڑھ گیا، عام لوگ بات کریں نا ایسا کام کریں، لوگ غصہ نہیں چڑھتا، اگر مولوی کرے بس غصے کی کھیر ہو جاتی ہے، مولوی سے کام ہو جائے، مولوی انسان ہے، کوئی خدا کا پتر ہو سکتا ہے اس سے، اور مولوی اگر داڑھی رکھ لے اس کو مولوی کہتے ہیں، داڑھی رکھنے سے مولوی نہیں بنتا، مولوی بنے 8 9 10 سال سے قرآن پڑھنا پڑتا نہیں، مولوی بنے پھر جائے مولوی بنتا، اور مولوی ایسے کام کرتے بھی نہیں، داڑھی رکھ لے مولوی کو بس مولوی صاحب کو سب نے یہ کام کیا ہے۔ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میں ایک دفعہ ریل میں روڈ پہ گیا ایک دوست سے ملنے، صبح وہ تو نہیں آیا تھا، اس کا نوکر ہے، اخبار نہیں تھی، وہ غصے میں اس کا نوکر کہہ رہا مولوی صاحب یہ آپ نے واقعہ پڑھا ہے اخبار میں؟ کیا دیکھو یہ مولوی نے کیا کیا ہے، میرے تو غصہ ہے یار، سارے پیدل مولوی مر گئے، مجھ کو تو کہہ رہا وہ کسی اور کو دکھا دے آگے، اور مولوی مر کے فیصلہ پاس گئی، یعنی داڑھی رکھ لے تھوڑی سی، مولوی صاحب ہے بس وہ بس مولوی صاحب نہیں کیا، داڑھی رکھنے سے مولوی نہیں بنتا۔ تو لوگ جو ہے اگر مولوی صاحب ایسی غلطی ہو بس غصے کے اور آدمی کام یہ کرے، چلو جی کوئی نہیں، تمہیں آرے پتہ کری، ایسے کوئی غصہ نہیں جاتا، چڑھ گیا غصہ لوگوں کو، حضرت صاحب پہلے جائے پولیس آئی، حضرت صاحب کی جو چوکڑی بنائی وہ لیٹ کر سکتی، انہوں نے حضرت صاحب کو مارنے لگے، کیا کیا تم نے؟ حضرت صاحب نے مار کھائی، حضرت صاحب کے پاس وہ اپنے ثبوت کے لیے دلیل سچائی بھی نہیں، دلیل بھی نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ والوں کے پاس بھی سچائی کی اپنی صحیح میں دلیلیں نہیں ہوتی، تو اللہ پاک بار انتظام کر دیتا ہے۔ تو
اللہ کے ولی نے کہا کہ یار مجھے کیوں مارتے ہو؟ ویسے بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ تیرا باپ کون ہے؟ آج پوچھو نہیں، کہو بچے بول، اللہ کے حکم سے بول، بتلا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس کو پوچھتے ہو جائیے گا بچے کو، کہا میرا بچہ جوید نہیں، میرا باپ جوید نہیں، میرا باپ وہ خدا بکریوں میں چرما رہا ہے، وہ میرا باپ ہے۔ لوگ سارے ٹھنڈے پڑ کے منتیں کرنے لگے، سب معاف کر دو، ابھی ہم سونے کی بنا دیتے ہوگی، سونے کی بنا دیتے ہیں، پتا نہیں سونا رہے پیسے نے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ پسکار کا منہ دیکھتے ہیں، یہ والا کی وہ اگر کہہ دیتی برائی کرے تو انہیں برائی نہیں کرتا نہیں، یہ بدوا یہ بچو، ماں باپ کی بدواؤں سے بچو، ماں باپ کی دعائیں حاصل کریں، ماں باپ کی دعائیں بدوائیں زمین پہ نہیں ٹھہرتی، سارے آسمان چیر کے سے بڑی پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو انہوں نے کہ اللہ کے بابو مجھے ماں نے مارا ہے، ماں نے کیوں مارا؟ وہ بیت بھی غصائی کوئی بیت بھی نہیں، بس یہ جب آپ کی میں مسجد سے اٹھ کے گیا ہوں تو میری ماں نے میرے غصے سے کہا کہ میں تجھے روکتی ہوں وہاں نہ جایا کر، صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آدمی عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ہٹے ہی تو باز نہیں آتا، تو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ضمیر سے فیصلہ کر کے مجھے بتلا، یا میرا گھر چھوڑ دے یا محمد کا گھر چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے اپنی بوڑھی ماں کو کیا جواب دیا؟ عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا ماں تو میں ساری دنیا تو چھوڑ دوں گا لیکن اپنی ماں کو کرنا وہ نہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر کیا کرے؟ کیا کر دعا مانگو، اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگا، اللہ امہ بھی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی بات کا بھی ایمان عطا کر دے، دعا مانگ رہے نبی، ابو ہریرہ نے توڑنا شروع کر دی، توڑے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے دیکھا یہ جیسا فقیر آدمی درویش آدمی کبھی دوڑا نہیں کبھی بھولا نہیں ہوتی، یہ تو ہے کہ بھیا پکڑ لیا کیا بات ہوگی، چھوڑو چھوڑو میرا پکڑو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں میں پہلے پہنچا ہوں یا میرے بابو کی مانگی دعا پہلے پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے اماں کی آواز آئی، کچھ دیر بعد دروازہ کھلے گا، خیر ہو ابو ہریرہ فرمایا جب یہ کام میری ماں کے جملے میرے کانوں میں پڑے نا تو میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ میری اماں کی آواز میں کفر صرف کی شکتی نہیں بلکہ ایمان کی نرمی اور علامت محسوس ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، پورا فرماتے میری ماں کے بالوں کے قطروں بالوں سے پانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں نے کہا بیٹا جب تو گیا ہے نا یہاں سے تو میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی میں لعنت ہے جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بغیر گزرے گی، اس بات سے غسل کیا ہے، محل اتاری لے چل کو اللہ کے رسول کے دربار میں تاکہ اللہ توحید کے آب حیات سے میرے دل کی محل اتاری۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بچے ماں باپ سے مار کھا کے خوش ہوتے تھے، اب کیا ہے ہم جو سارے محلے سے مار کھائے گاڑے کھائے، پورے والدین کے سامنے شیر بنتا ہے، پورے والدین کے ساتھ ساری دنیا سے مارے کھا رہا ہے، گاڑے خریدتی کرا رہا ہے، ماں باپ کو نہیں کرا رہا ہے۔ اللہ کے ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق سے کیا تمہارے قبیل والدین احسان، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان، نیکی۔ احسان کیا ہے؟ جو آپ کھاتے ہو بیوی بچے کھاتے وہی ماں باپ کو کھلاؤ۔ آپ مرغے کھاؤ جی ہوٹل میں کھانے ماں باپ کو ہلکا کھانا کھاؤ، جو آپ خود کھاتے ہو کبھی بچے ماں باپ کو وہی کھلاؤ، تو خود پہنتے ہو بیوی بچے پہنتے ہو وہی ماں باپ کو کہتا ہو، آپ کی رہائش ہے، یہ بچوں کی رہائش ہے، والدین کی وہی رہائش ہے۔ تو اپنا سفر حضر ہے، ماں باپ کا وہی سفر ہو جو اپنا علاج ہے، ماں باپ کا بھی وہی علاج ہونا چاہیے۔ اللہ کسی کون ہے کہ اپنی بیوی کے لیے سوٹ لایا ہے، ماں کے لیے کیوں نہیں لایا؟ کون سا ماں نے کدے کوئی آنکھی ہی نہیں، ماں نے کدے کوئی سوٹ لا آنکھی مجھے نہیں نظر آ رہا، آنکھی نہیں مجھے بھی نظر آ، ماں میں اس کو سوٹ کی ضرورت ہے، بیوی کے لیے اس کو سوٹ کی ضرورت نہیں، ماں کو بیوی کے لیے ماں کو نوجوان کہتے مولوی کہتے ماں کے ہوتے رہتے ہیں، میرا باپ جہاں بھی بیٹھتا ہے میرے خلاف باتیں کرتا ہے، میری چوڑی میری یہ کرتا شرط کرتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے بھائی تو نہ باتیں خلاف کرتے ماں باپ کو، بات ہے نا اگر میرے خلاف آپ بولتا ہے، ویسے تو نہیں بولتا تو کبھی دور کر۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ
ایک نوجوان نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب میرا باپ میرے مال میں سے مال لے لیتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بوڑھے والد کو بلایا، پورا والد آ گیا، تو اپنے بیٹے کا بال چھینتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میرا بیٹا تو شکایت کر رہا ہے۔ اس کی اللہ کی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں طاقتور تھا، میرا بیٹا کمزور تھا، میں امیر تھا، میرا بیٹا غریب تھا، تو میرا بیٹا میرے مال میں سے مال لے لیتا تھا، کبھی اس کو منع نہیں کیا کتنا مال تم نے لیا کتنا نہیں، روکتا نہیں تھا۔ اور اب یہ ہے کہ میں کمزور ہوں، میرا بیٹا طاقتور، میں غریب ہوں، میرا بیٹا امیر ہے، میں اپنے بیٹے کے پیسے مال لے لیتا ہوں، یہ کنجوس ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بول کرتا ہے۔ لیکن جب سنا اللہ کے نبی کی آپ کو آنسو آ گئے، اس کو یہاں سے پکڑا نوجوان کو، بھائی انت و مالو کا لیا ابھی کا، بھائی تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، کیا کیا کاٹن کا سوٹ پہن کے یہ پہلا ہوتا ہی کاٹن کا سوٹ پہننے لگ گیا تھا، اس کی قربانی دے کسی باپ کی طرح، اس کی بے دے گی خدمت دے، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا باپ خبردار ہے کہ یہ تیرے باپ کو کیسے لے سکتے، ماں باپ کا بھی پتا مقام ہے وہاں ادھر ماں باپ کا، یہاں اللہ پاک اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق کر رہے ہیں، وذی القربی، اور رشتے داروں سے بھی نیکی کرنی ہے، یہ بھی بڑی سے جاتی ہے، رشتے دار محرم ہو غیر محرم سب سے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، والیتامیٰ، یتیموں سے بھی نیکی کرنی ہے، یتامیٰ یتیم کی جمع، یتیم کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہے، اور جانوروں میں سے جس کی ماں فوت ہو جائے، جانور جس کی ماں فوت ہو جائے بغیر اس کو یتیم کہتے ہیں جانور، اور اس کا باپ ہوتا ہے انسانوں میں سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، پہلے ہی ہوئے باپ روانا، جی 6 سال کے اماں روانا، پھر دادا روانا، پھر ججا روانا، سارے توڑ دیے اللہ پاک نے سارے، اس لیے اللہ توڑے کہ بچہ ماں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ مجھے پہلے دے، اماں مجھے کھانا کھلا، دادا مجھے مٹھائی دے، چچا مجھے یہ دے وہ دے، فرماتے میں نے اپنے نبی کے سارے توڑ لیے، میرا نبی کسی سے کچھ نہ مانگے، جو مانگے مجھ سے مانگے، جو مانگے اس سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا، اللہ کے نبی سے بہتر مانگنے والا اور کوئی اللہ سے بہتر دینے والا، بڑا مانگا اللہ کے محبوب نے، اللہ پاک نے عطا بہت فرمایا، اب دن قیامت کے والا سوف یؤتی کا رب کا فترضا، محبوب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا، اتنا کہ پورا نہیں ہوگا، خوش ہو جائے مسالہ آرا سے یتیم فالا ہو اشارہ کا حسنا، کہ جس نے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، جتنے یتیم کے سر پہ بال ہوں گے اللہ ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ گھر آباد ہے جس میں یتیم مسکرا رہا ہے، خوش ہے، وہ گھر برباد ہے اس پہ لعنت برستی ہے جس میں یتیم روتا ہے یا صبح ہے پریشان ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن ایک بچے کو دیکھا رو رہا تھا، اور بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ یار یتیم المدینہ، مدینے کے یتیم ہوں۔ فرمایا نہ رو، خوش ہو جا، اتنا عائشہ تھا امک کا محمد ابو کا، آج کے بعد عائشہ تیری ماں بن گئی، محمد تیرا باپ۔ یتیموں سے پیار کرتی، یتیموں سے پیار کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارے نبی کی سنت اور طریقہ بھی ہے۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں، مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں ایک آدمی کو پیسے حکومت رکھا ہے، کہیں لیا کر دیکھنے جا رہا ہے کہ مری جا رہا ہے، پیسے بھی اپنے پاس کاروبار چلتے رہے، ایک آدمی مسکین ہے، یعنی اس حالات میں ساکن ہے، ساتھ ٹھہرا ہوا ہے غربت کی وجہ سے، حالات میں ساتھ پہلے ہے ہی نہیں، کیونکہ روڈ پہ نہیں جاتی، کہاں لیا کر دیکھے تیرا جا کے منی کہہ جائے گا وہ ساکن، اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں کہ حالات میں اس کو ساکن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مسکین کو مسکین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، جس پہ زکوٰۃ نہ ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مسکین کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی نہ ہو، بچہ پیدا ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مسکینوں کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ نیکی کرنی ہے، اور وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے، اچھی صحیح بات۔ اچھی بات کون سی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس آدمی سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو اللہ کے قرآن کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، اس سے بات کس کی اور اچھی ہو سکتی ہے؟ سب سے بات اسی کی اچھی ہے جو اللہ کے دین، قرآن، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
اور کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اور زکات ادا کرنی ہے. یہ چیزیں ہماری شریعت میں بھی ہیں. ماں باپ کا نیکی کرنا، اللہ کی بات کرنا، اچھی بات کریں، دین کو مشکل رکھنا، نیکی کرنا، نماز قائم کرنا، سارے سارے دین میں تھی اور ہماری شریعت میں تھی، ساری ہیں. پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم، پھر گئے تم، آج تو کر لیا، پھر کیا ہو گئے؟ پھر گئے، آج تو توڑ دیا، یہودیت تم نے پھر گئے تم، پھر آج کر کے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیا اللہ کے ہاتھ کو. اللہ قلیل مگر کم رہ گئے تم میں سے جس ہاتھ میں قید تھی. کون سے؟ عبداللہ بن سلام، یہ یہودی کے حالت سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے جو ساتھی تھے یہ قائم رہے، باقی سب یہودیوں نے الگ سے ہاتھ کر کے توڑ دیا. اللہ قلیل منکم، کم تم میں سے ہاتھ میں قائم رہے. وانتم موردون، اور یہودیت تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی تم اراض کرنے والے ہو. تمہاری عادت ہے، خسرت ہے کہ حق سے منہ موڑنا، حق سے اراض کرنا، حالانکہ کفر سے اراض کرنا چاہیے، شرک سے اراض. تمہاری عادت یہ ہے تمہارے باپ دادا کی، تم کس سے اراض کرتے ہو؟ حق سے اراض کرتے ہو. وہی حق سے منہ موڑنے والے، حق سے اراض. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب لیا ہم نے خطبہ بنی اسرائیل سے، لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، وَذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں سے نیکی کرنی، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں سے نیکی کرنی، وَالْمَسَاکِینِ، مسکینوں سے نیکی کرنی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہنی ہے لوگوں سے اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر گئے تم، یعنی سارے حال والے کر کے اللہ سے پھر کیا ہو گئے؟ آج کو توڑ دیا. اللہ قلیل، کم لوگ رہ گئے تم جو آج میں قائم تھے. کون سے؟ عبداللہ بن سلام، جو بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کے ساتھی نے جاتا ہے یہ ساتھ میں قائم رہے، باقی سب نے آج کو توڑ دیا. انتم موردون، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، تم کیا حق سے اراض کرنے والے ہو، حق سے منہ موڑ. آج بیٹھ جاؤ سارے ساتھی بھائی ایسے کوئی نہ جائے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بس کر لیا گا. بیٹھو میاں جی، بیٹھو سیدھے ہو. یہ ہو گیا بھائی. پتا نہیں یاد گھر بجلی بند سے بند ہو جاتے بجلی بند ہے. اچھا اچھا، ہاں بسم اللہ جی. ٹھیک ہے. چائے کھا لیجیے.
ایک پانی لے کے اللہ کے اسکول میں باقی نہ کھول کے